اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، بحرین میں 3 بڑی طاقتیں اکٹھی ہو گئیں۔ پاکستان، بحرین اور برطانیہ کے اعلیٰ فوجی افسران نے سر جوڑ لیے ہیں۔ کیا دنیا کسی بڑی جنگ کی طرف جا رہی ہے؟ آخر عالمی سطح پر کون سی بڑی تبدیلی آنے والی ہے؟ کیا سی پیک کو خفیہ طریقے سے نشانہ بنانے کی سازش پکڑی گئی ہے؟ اور اس اہم ترین ملاقات میں افغانستان سے متعلق کون سے اہم ترین فیصلے لیے گئے ہیں؟ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے اور کس جنگ کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ آرمی چیف کے ساتھ ساتھ خفیہ ایجنسیوں کے سربراہان نے کیوں ملاقاتیں کی؟ سب کچھ منظر عام پر آ گیا ہے۔ امریکہ انتظامیہ ان ملاقاتوں سے کیوں پریشان ہے؟ یہ ہم آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں، سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو دنیا کی دلچسپ معلومات سے بھرپور ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین، اگر اس وقت عالمی حالات پر نظر دوڑائیں تو آپ بھی دیکھیں گے کہ دنیا ایک عجیب کشمکش میں مبتلا ہے۔ ایک طرف امریکہ کے چاہنے والے اس کے ساتھ کھڑے ہیں تو دوسری جانب امن کو خطرے سے بچانے والے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت ہر ملک اپنے دوست اور دشمن کو پہچاننے کی جدوجہد کر رہا ہے۔ ایسے میں انتہائی اہم خبریں سامنے آ رہی ہیں اور یہ خبریں بڑی جنگ کی پیشگوئی کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ اس حوالے سے تمام ممالک اپنی اپنی چالیں چلتے نظر آتے ہیں۔ امریکہ اپنی طاقت کے نشے میں دیگر ممالک پر دھونس جمانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس طاقت کے غرور کے باعث امریکہ کو سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور اقتدار میں زبردست نقصان اٹھانا پڑا، جس کی بڑی وجہ سابق صدر کی ناکام پالیسیاں اور ان کے بے وقوفانہ فیصلے تھے۔ جبکہ بات بھی حقیقت کی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان میں جنگ کو جس طرح ہوا دی ہے، اس نے بھی امریکہ کی اہمیت کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جبکہ یہ بات بھی ہر پاکستانی جانتا ہے کہ ٹرمپ نے چین اور پاکستان کی دشمنی میں سی پیک کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی، اور پاکستان کو اسی طرز کا ایک متبادل منصوبہ آفر کرنے کی چالیں بھی چلی گئیں۔ تاہم پاکستان اور چائنا نے انتہائی دانش مندی کے ساتھ نہ صرف سی پیک کو آگے بڑھایا بلکہ امریکہ کو اسی کی زبان میں بھی جواب دیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ عالمی سطح پر حالات ایک بار پھر انتہائی سنگین رخ اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں امریکہ اپنے اتحادیوں کی مدد سے خریز جنگ چھیڑنا چاہتا ہے، اور اس نے اس مقصد کے لیے بھارت کو مہرہ بنا کر میدان میں اتارا، مگر ٹرمپ کے ہمنوا مودی نے اسی کی طرح اپنے ہی دیش کو زبردست نقصان پہنچایا، جس کے نتائج سامنے آنے کے بعد خطے کے تمام ممالک نے بھارت سے اپنا ناتا توڑ لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی نئی جو بائیڈن انتظامیہ نے چال بدلتے ہوئے افغانستان کا رخ کیا اور وہاں خطرناک ماحول ترتیب دیا جانے لگا۔ اس کی خبر بھلا پاکستان کو کیسے نہ ہوتی، کیونکہ پاکستان خطے کا اہم ترین ملک بن کر نہ صرف ابھرا ہے بلکہ اپنی اہمیت کو بھی بڑھا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سارے کھیل کو سمجھتے ہوئے پاکستانی افواج کے اعلیٰ افسران اور خفیہ ایجنسی کے عہدیدار بحرین جا پہنچے، جہاں دنیا کی 3 بڑی طاقتیں سر جوڑے بیٹھی ہیں اور حالات کا مکمل جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اس وقت بحرین کے دورے پر ہیں، اور وہاں ان کی ملاقات برطانیہ سمیت بحرین کے اعلیٰ فوجی افسران سے ہوئی۔ اس ملاقات میں دنیا بھر میں پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں کھیلی جانے والی خطرناک چالوں پر حکمت عملی ترتیب دی گئی ہے۔ اس ملاقات کا سب سے اہم حصہ افغان عمل پر مشتمل تھا، کیونکہ اس ملاقات میں طالبان قیادت بھی موجود تھی، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ اس ملاقات کے تمام پہلوؤں کو بڑے غور سے اسٹڈی کر رہا ہے۔ امریکی صدر نے ایک وفد تیار کیا ہے جسے چند دنوں بعد بحرین روانہ کیا جائے گا، تاکہ وہ پاکستان، برطانیہ اور بحرین کے درمیان ہونے والی فوجی ملاقات کا احوال جان سکے۔ ناظرین، اگر آپ اس ساری صورتحال پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ امریکہ مشرق وسطیٰ کے چند ممالک کو ٹارگٹ کر رہا ہے، جن میں پاکستان، افغانستان، ایران اور چین شامل ہیں، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ 3 سالوں سے امریکی معیشت زوال کا شکار ہے، اور امریکہ کو یہ خوف بھی ہے کہ عنقریب اس سے سپر پاور کی کرسی چھین لی جائے گی، اور نیا سپر پاور کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان کا سچا اور دیرینہ دوست چین ہوگا۔ امریکی میڈیا سمیت حکومت کے کارندے یہ خبریں دے رہے ہیں کہ چین پاکستان کے ساتھ مل کر سی پیک کو مضبوط کر چکا ہے، اور سی پیک مشرق وسطیٰ سے نکل کر ترکی سے ہوتا ہوا یورپ تک جا پہنچے گا، جس کا نقصان امریکہ کو ہی اٹھانا پڑے گا، لہٰذا اسے فوری طور پر سی پیک کو روکنا ہوگا۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن مشرق وسطیٰ میں جنگ چھیڑنے جا رہے ہیں، اور اس کا آغاز افغانستان سے ہو سکتا ہے۔ اگر طالبان اور امریکہ کے مابین امن معاہدہ برقرار نہ رہ سکا تو خطے میں ایک نیا طوفان برپا ہو جائے گا، جو بہت سے ممالک کے لیے بڑا خطرہ ہے۔
और इसी खतरे को भांपते हुए पाकिस्तान, बहरीन और बरतानिया अस्करी मुज़ाकरात में शिरकत कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की दौरा बहरीन के दौरान अहम मुलाकातें हुई। पाक फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ के कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड फील्ड मार्शल मोहम्मद बिन ईसा और बहरीन के कौमी सलामती के मशीर मेजर जनरल नासिर बिन हमाद से अलग अलग मुलाकातें हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बहरीन की अस्करी क़यादत से मुलाकातों में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई, जबकि वफूद की सतह पर पाक बहरीन मुज़ाकरात में अफगान अमन अमल, बॉर्डर मैनेजमेंट से मुतल्लिक अमूर पर भी बातचीत की गई। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ ने दो तरफा सिक्योरिटी ताउन और तरबियत के हवाले से पाकिस्तान के मुकम्मल ताउन की पेशकश भी की। ISPR का मजीद कहना है कि बहरीन में मुनक्किद होने वाले अहम इजलास में बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस जनरल निकोलस पैट्रिक कार्टर, अफगानिस्तान के कौमी सलामती के मशीर और अफगान नेशनल आर्मी के सरबराह भी शरीक हुए। यहाँ सवाल ये है कि पाकिस्तान की जानिब से बहरीन को सिक्योरिटी और फौजी कुव्वत देने की बात क्यों की गई? नाजरीन, हमारे तज्ज़िये के मुताबिक बहरीन अमरीका का अगला शिकार है। इससे कबल अमरीका और इसराइल ने मुत्तहिदा अरब अमारात समेत कई अरब रियासतों को डील ऑफ सेंचुरी के नाम पर बेवकूफ़ बनाया और आने वाले सालों में यही रियासतें अमरीका के खिलाफ खड़ी होंगी। बहरीन चूँकि तालिबान के करीब तर ही समझा जाता है और अफगान अमन अमल के हवाले से तमाम मामलात बहरीन में ही तय पा रहे हैं, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अमेरिका बहरीन पर दबाव डालकर अफगानिस्तान में खूनी जंग छेड़ने की तैयारियों में मसरूफ है। ये खबर मिलते ही पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने बहरीन का रुख किया और आर्मी चीफ समेत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के सरबराहान ने बहरीन और बरतानिया की फौजी क़यादत से मुलाकातें की। बरतानिया को कायल करने की कोशिश की गई कि अगर पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका मंसूबा यानी CPEC यूरोप तक फैल जाता है तो यूरोप को बड़ा मुआशी फ़ायदा हासिल होगा। ऐसे में से अमेरिका की पाबंदियों से छुटकारा भी मिल सकता है, और चूंकि चीन दुनिया की एक बड़ी मुआशी ताकत बनकर उभरेगा और जो मुल्क चीन से बेहतर ताल्लुकात इस्तेवार करेगा, इसे मुस्तकबिल में फ़ायदा ही फ़ायदा हासिल होगा। नाजरीन, उर्दू दुनिया के अंदाजे के मुताबिक ये उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान, बहरीन और बरतानिया की अस्करी क़यादत के माबैन होने वाली मुलाकात के बाद हाल बदलेंगे, मगर अमेरिका इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए अफगानिस्तान के मामले को तूल देने और बड़ी जंग छेड़ने की कोशिश कर सकता है, जिसके लिए इसने इत्तेहादी ममालिक को बिल्कुल अलर्ट कर रखा है। भारत, जापान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये वो ममालिक हैं जो आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ मिलकर बड़ी गेम खेलने जा रहे हैं, जबकि चीन, रूस, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान और मलेशिया एक पिच पर हैं। अब देखना यह है कि सर्द जंग के नतीजे में दुनिया पर क्या असरात मुरतब होंगे। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।